بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے ساتھیو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیارا اسلام چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ کہانی سناؤں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے، ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہے۔ دوستو، کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوستو، ایک شوہر نے شادی کی پہلی ہی رات تہہ خانہ میں موجود ایک پنجرے میں اپنی بیوی کو بند کر دیا اور یہ مشہور کر دیا کہ وہ شادی کی پہلی رات ہی اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میں نے سسر کو اس بات پر بہت شرمندہ کیا کہ تمہاری بیٹی تو شادی کی پہلی رات ہی بھاگ گئی ہے۔ میں جب بھی اسے تہہ خانے میں کھانا دینے جاتا تو مجھے اس بات سے حیرت ہوتی تھی کہ جب بھی میں اسے کھانا دینے جاتا تو اس کے پاؤں پر گیلی مٹی لگی ہوتی تھی، جبکہ اس تہہ خانے میں باہر جانے کا کوئی راستہ بھی نہ تھا۔ پھر میں نے اپنی بیوی پر نظر رکھنے کے لیے ایک نوکر رکھ لیا۔ وہ نوکر اس پر نظر رکھتا تھا۔ وہ بھی حیران ہوتا تھا کہ روز ایسا کیسے ہو جاتا ہے، وہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے کیسے غائب ہو جاتی تھی۔ ایک دن میں اپنی بیوی کو کھانا دینا بھول گیا۔ جیسے ہی میں کھانا دینے تہہ خانے میں پہنچا تو آگے کا منظر دیکھ کر میری سٹی پٹی گم ہو گئی، کیونکہ وہاں پر تو میرا نام اعظم ہے۔ میری عمر جب 12 سال تھی تو میرا باپ ایک شرابی تھا جو گھر میں ایک پیسہ بھی نہ دیتا تھا۔ میری ماں دوسروں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور ان پیسوں سے مجھے پڑھا رہی تھی۔ ایک دن میری ماں بہت بیمار ہو گئی اور میں نے اپنے باپ سے کہا کہ کہیں سے پیسے لے آئیں، میری ماں کے لیے دوائی لے کر آئیں، نہیں تو میری ماں مر جائے گی۔ میرے باپ نے مجھ سے کہا کہ میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تو گھر میں مجھے جو بھی سامان اس قابل لگا کہ اسے بیچا جا سکے میں نے اس کو بیچ ڈالا۔ میں پیسے لے کر واپس آ رہا تھا، سوچا کہ ماں کو ساتھ والے ہسپتال لے جاؤں گا، تو میرے باپ نے مجھ سے پیسے چھین لیے اور مجھ سے وہ پیسے لے کر بھاگ گیا اور میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہ بچا تھا۔ میں بہت رو رہا تھا اور بہت پریشان بھی تھا۔ میری ماں نے مجھ سے کہا، جہاں پر میں کام کرتی ہوں ان کے گھر جاؤ اور ان سے کچھ پیسے ادھار لے کر آؤ تاکہ میرا علاج ہو سکے۔ میرے پاس بھی اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ رات کا وقت تھا۔ جب میں اس کے گھر پہنچا، میرے دروازے پر دستک دینے سے اور چوکیدار کی بحث کرنے کی آواز سے وہ سیٹھ جاگ گیا، کیونکہ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ باہر آیا اور چلانے لگا کہ اس ٹائم کون ہے جو تنگ کر رہا ہے۔ میں آگے بڑھا اور کہا کہ سیٹھ صاحب، میری ماں کئی سالوں سے آپ کے گھر میں کام کر رہی ہیں اور آج وہ بہت بیمار ہیں۔ میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ مہربانی کر کے مجھے میری ماں کے علاج کے لیے کچھ پیسے دے دو۔ لیکن اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں مایوس ہو کر وہاں سے واپس لوٹ گیا۔ تب ہی گلی کے اندھیرے میں ایک بوڑھی عورت سامنے آئی۔ کپڑے کالے اور بال بھی الجھے ہوئے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر میری طرف آئی اور کہا، کیا بات ہے؟ میں نے اس کو ساری کہانی بتائی۔ اس نے کہا کہ سیٹھ تو تمہاری مدد نہیں کرے گا، میرے پاس کچھ پیسے ہیں، وہ تم رکھ لو، تمہاری ماں کی زندگی بچانے میں کام آئیں گے۔ میں سمجھ نہ سکا کہ میں اس عورت سے پیسے لوں یا نہ لوں۔ ایک
طرف میری ماں کی زندگی کا سوال تھا۔ میں پیسے لے کر گھر کی طرف بھاگا، لیکن میں نے دیر کر دی تھی۔ ماں اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اگر وہ سیٹھ مجھے پیسے وقت پر دے دیتا تو میری ماں اس دنیا میں ہوتی۔ اس نے میری ماں کی جان لے لی تھی۔ وہی میری ماں کی جان کا قاتل تھا، لیکن میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، اور میرا ایک اکلوتا رشتہ میری ماں تھی، وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میرا باپ اس دن کے بعد مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا، اور 2 ہفتے بعد پتہ چلا کہ زیادہ شراب پینے کی وجہ سے وہ ریل کی پٹری پر سے مرا ہوا ملا ہے۔ میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور کوشش کی کہ میں ایک بڑا انسان بن سکوں۔ میں نے دن رات بہت محنت کی، اور بالآخر ایک بڑی کمپنی میں نے نوکری کر لی۔ کچھ سالوں کی محنت کے بعد میں نے وہ کمپنی خرید لی، اور اب میں بھی ایک سیٹھ بن گیا۔ میں نے پھر اسی سیٹھ کے گھر اپنا رشتہ بھیجا تو اس نے اپنی بیٹی کے لیے خوشی خوشی قبول کر لیا، کیونکہ میں دولت والا بھی تھا اور تو اور دیکھنے میں حسین بھی۔ اس سیٹھ کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں وہی اعظم ہوں جو کئی سال پہلے اس کے گھر پر آیا تھا پیسے مانگنے کے لیے، اس لیے اس نے خوشی خوشی اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ اس کی بیٹی کا نام مالکہ تھا، وہ بھی دیکھنے میں کافی حسین تھی۔ ہماری شادی 4 مہینے کے اندر اندر ہو گئی۔ مالکہ دلہن بنی میرے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں کمرے میں آیا، اس کا ہاتھ تھام کر اسے کہا کہ میرے ساتھ چلو، میں نے تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی کہ شاید میں اسے کوئی تحفہ دینے والا ہوں، پر میں اسے اپنے گھر کے تہہ خانے میں لے آیا اور اسے وہاں پر چھوڑ دیا۔ میں وہاں سے جانے لگا تو وہ بولی کہ تم مجھے یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا آج سے تم یہیں رہو گی۔ وہ حیران اور پریشان رہ گئی کہ آخر یہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میرا قصور کیا ہے؟ تو میں نے اسے اتنا کہا کہ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم ایک مغرور اور بے رحم باپ کی بیٹی ہو۔ 2 گھنٹے بعد میں نے اپنے سسر کو فون کیا اور کہا کہ آپ کی بیٹی تو شادی کی پہلی رات ہی بھاگ گئی ہے۔ شبیر سیٹھ کے قدموں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ بھاگا بھاگا میرے گھر آیا اور بہت شرمندہ ہوا، کہنے لگا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، جبکہ ایسی تو کوئی بات بھی نہیں تھی۔ تو سیٹھ صاحب، کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میرے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، 1000 رشتے تھے میرے لیے۔ میں نے آپ کی بیٹی کو ترجیح دی اور وہ آپ کے اور میرے منہ پر کالک مل کر بھاگ گئی ہے۔ یہ تربیت کی ہے آپ نے اپنی بیٹی کی۔ اب آپ کی بھی عزت خراب ہو گئی ہے اور میری بھی عزت خراب ہو گئی ہے۔ میں نے شبیر کو بہت شرمندہ کیا، یہی اس کے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا، اور میرا اس سے انتقام تھا۔ اس کا سارا روپ اور دبدبہ بیٹھ گیا، اور وہ بڑا خطرناک دکھنے والا آدمی آج پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آج میرے دل کو سکون ملا۔ وہ اپنے گھر چلا گیا اور بہت زیادہ بیمار رہنے لگا۔ اس نے اپنی بیٹی کی غلطی کا بہت اثر لیا اور صدمے میں آ کر اپنی طبیعت خراب کر لی۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، لیکن پھر میں نے اپنے گھر میں کچھ عجیب و غریب ہوتا دیکھا۔ میں نے اس لڑکی کو تب تک یوں ہی رکھنا تھا جب تک اس کا باپ صدمے اور بیماری سے مر نہ جاتا۔ اس کے بعد میں نے اس لڑکی کا کیا کرنا تھا وہ میں نے ابھی سوچا نہیں تھا۔
ایک دن جب میں اسے کھانا دینے گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے قدموں پر تازہ مٹی لگی ہوئی تھی، جیسے وہ ابھی باہر سے آئی ہو۔ تہہ خانے میں تو مٹی کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا اور یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ میں حیران رہ گیا، لیکن میں نے اس سے پوچھا نہیں۔ وہ یوں تہہ خانے میں قید تھی، لیکن پھر بھی اس کے چہرے پر بہت سکون تھا۔ نہ جانے وہ کیا سوچ رہی تھی۔ میں کھانا دیتا تو کھانا کھا لیتی اور مجھ سے کوئی سوال بھی نہیں کرتی تھی، لیکن ہر روز ہی مجھے اس کے قدموں پر مٹی نظر آتی اور اس کا غیر معمولی رویہ مجھے سوالوں میں الجھا دیتا۔ میں نے سوچا کہ تہہ خانے کے دروازے پر بیٹھنے کے لیے ایک اور چوکی دار رکھ لیتا ہوں تاکہ وہ اس پر نظر رکھ سکے۔ میں نے ایک 16 سالہ لڑکے کو اس کام کے لیے چنا اور اس طرح کا کام کرنا اس کی مجبوری تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ تہہ خانے کے اندر نہیں جائے گا، صرف دروازے پر ہی بیٹھے گا اور لڑکی پر نظر رکھے گا۔ اس نے کہا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ اگلے دن پھر اس لڑکی کے قدموں پر مٹی لگی تھی اور وہ نظر بھی چرا رہی تھی، جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ تم نے نظر رکھی تھی کہ یہ کہیں جاتی تو نہیں ہے؟ تو اس نے کہا میں تو پوری رات سویا ہی نہیں ہوں مالک، میں تو اس کو ہی دیکھتا رہا، یہ تو اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں، پھر اس کے قدموں پر تازہ مٹی کیسے لگ جاتی ہے؟ تو میں نے کہا کہ کیا وہ کوئی چڑیل جن ہے جو خود ہی کمرے سے باہر نکل جاتی ہے؟ تم نے ٹھیک سے کام نہیں کیا ہوگا، یہ سب تمہاری غلطی ہے۔ میں نے اس لڑکے کو نوکری سے نکال دیا۔ ایک دن میں اپنی بیوی کو کھانا دینا بھول گیا اور سوچا کہ آج بھوکی ہی رہے تو اچھا ہے۔ پورا دن اسی طرح گزر گیا اور اب اگلے دن کی رات آنے والی تھی اور مجھے اسے کھانا تو کھلانا تھا۔ اگر وہ مر جاتی تو میرے ذمہ ہی اس کی موت لگ جانی تھی۔ میں نے کھانا لیا اور جیسے ہی میں نے تہہ خانے میں قدم رکھا، میری تو جیسے روح ہی فنا ہو گئی۔ اس تہہ خانے میں مجھے ایک سایہ نظر آیا، جیسے کوئی شخص تھا جس سے میری بیوی باتیں کر رہی تھی اور ہنس رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ شخص وہاں سے بھاگ گیا اور میری بیوی بھی کچھ پریشان نظر آنے لگی۔ میں پاگلوں کی طرح آگے بڑھا کہ کون تھا یہاں پر، کس سے بات کر رہی تھی، بتاؤ مجھے یہاں پر کون آیا تھا؟ اس شخص کو اندر آنے کا راستہ کس نے دیا؟ کیسے تم یہاں سے باہر جاتی ہو؟ سب کچھ بتاؤ مجھے، میں تم سے جھوٹ نہیں سنوں گا۔ میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ پر میری بیوی اچانک ہنسنے لگی۔ میں مزید حیران ہو گیا کہ آخر یہ لڑکی کیا چاہتی ہے اور یہ ایسے موقع پر کیوں ہنس رہی ہے۔ وہ کہنے لگی میں تمہیں سب سچ تب ہی بتاؤں گی جب تم مجھے اس جگہ سے نکالو گے اور میرے بارے میں میرے ابو سے کہو گے کہ میں بھاگ کر نہیں گئی ہوں بلکہ تم نے مجھے یہاں پر قید کر دیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ اچھا تو تم اپنے باپ کی زندگی بچانا چاہتی ہو، پر میں تمہیں یہاں سے تب تک نہیں نکالوں گا جب تک تمہارا باپ مر نہیں جاتا۔ تم یہاں سے باہر جاؤ یا کسی کو یہاں بلاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پر دراصل مجھے فرق پڑتا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی کسی اور کے ساتھ تعلق رکھے۔ وہ جیسی بھی تھی وہ میری بیوی تھی اور میرے دماغ میں یہی تھا کہ اس کے باپ کے مر جانے کے بعد میں اسے یہاں سے نکال لوں گا اور اپنے ساتھ ہی رکھوں گا۔ میرا اس لڑکی پر اور کوئی ظلم کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔
میری دشمنی اس کے باپ کے ساتھ تھی، اس کے ساتھ نہیں۔ لیکن یہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، یہ پہلے دن سے ہی نہ تو ڈر رہی تھی اور نہ ہی پریشان ہوئی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا چاہتی ہے، اور وہ شخص کون تھا جو مجھے دیکھ کر یہاں سے غائب ہو گیا، اور غائب ہوا تو کیسے؟ یہ گھر تو میں نے خود خریدا تھا، اور یہ دیکھ کر خریدا تھا کہ اس میں ایک کھانا بھی تھا۔ یہ گھر پرانے زمانے کا ضرور تھا لیکن بہت اچھی حالت میں تھا، اور کھانے میں کوئی مٹی نہیں تھی، لیکن لڑکی کے قدموں پر مٹی لگی ہوتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور مجھے کوئی کال آئی کہ میرے سسر کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے، وہ ہسپتال میں پڑا ہے۔ میں وہاں پہنچ گیا، اپنے سسر کو دیکھ کر جیسے میرے دل کو سکون مل گیا۔ میں ہسپتال گیا تو میرے سسر ICU میں تھے، اور ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے کچھ بتانے لگے۔ انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، اور انہوں نے کہا کہ میری بیوی کو شادی کے 8 سال کے بعد بھی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ دن رات وہ بہت پریشان رہتی تھی۔ میرے پاس بہت سی دولت تھی، لیکن پھر بھی میں اس کی اس پریشانی کا کوئی حل نہیں نکال سکتا تھا۔ ہم پر ہمارے خاندان کا بہت دباؤ تھا۔ میری ماں تو میری دوسری شادی کروانا چاہتی تھی، لیکن میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک دن میں آفس سے گھر آیا تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ میری بیوی کی گود میں ایک پیاری سی بچی تھی۔ میں نے فوراً پوچھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، تو وہ کہنے لگی کہ یہ مجھے قریب کے پارک سے ملی ہے، اور اب یہ ہماری بیٹی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ کسی اور کی بیٹی ہے، اور جس کی بھی ہے وہ اس کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ ہم پولیس کو خبر کرتے ہیں، اس بچی کو گمشدگی کی رپورٹ کرواتے ہیں، کوئی اسے اٹھا کر لے جائے گا۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ میری بیوی بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو کوئی صدمہ نہ دیں۔ میں مجبور ہو گیا اور ہم نے اس بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ ہم اسے پالنے لگے۔ جب سے وہ بچی ہمارے گھر میں آئی، ہمارے گھر میں کچھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے۔ وہ بچی ضرورت سے زیادہ سمجھدار تھی اور بہت کم عمر میں ہی بہت بڑی بڑی باتیں کرتی تھی۔ میری بیوی اس دنیا سے جب گئی تھی تو اس بچی کی عمر 12 سال تھی۔ میں آج تک یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ میری بیوی کو ہوا کیا تھا۔ وہ اچانک ہی اپنے کمرے میں مردہ حالت میں ملی تھی، جبکہ رات وہ اپنے کمرے میں اچھی بھلی سوئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو ایک بوڑھی عورت کے ساتھ دیکھا تھا، اور مجھے دیکھتے ہی وہ بوڑھی عورت وہاں سے بھاگ گئی، اور میں نے اپنی بیٹی کو کئی دفعہ اس بوڑھی عورت کے ساتھ دیکھا ہے۔ وہ بہت بری ہے اور ہر ٹائم کالے کپڑے پہن کر رکھتی ہے۔ میں نے اس لڑکی کی پرورش اپنی بیٹی کی طرح کی۔ میں نے اسے بہت پیار سے پالا ہے۔ تمہارا رشتہ اس کے لیے آنے والا پہلا رشتہ تھا، اس لیے میں نے بہت جلدی میں یہ رشتہ کر دیا۔ وہ کہاں بھاگ گئی ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ بھاگنے کا تعلق ضرور اس عورت کے ساتھ ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بھاگ کر اس عورت کے پاس ہی گئی ہے۔ تم اس عورت کو تلاش کرو، شاید تمہیں میری بیٹی بھی مل جائے۔ میرے سسر نے اتنا کہا اور اس دنیا سے چلے گئے۔ میں ہسپتال سے باہر آیا تو میں نے ایک بار پھر اس عورت کو دیکھا۔
اس عورت کو پہلی بار میں نے تب دیکھا تھا جب میں اس سیٹھ سے مدد مانگنے گیا تھا کہ مجھے کچھ پیسے دے دیں تاکہ میری ماں کا علاج ہو سکے۔ تب اس عورت نے میری مدد کی تھی اور آج وہ ہسپتال کے باہر کھڑی تھی، مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں آیا کہ میں جا کر ان کا شکریہ ادا کروں۔ میری ماں اس دنیا میں ہے یا نہیں، مدد تو اس نے میری کی تھی اور وہ میری محسن تھی۔ ان کا مجھ پر بہت بڑا احسان تھا۔ میں ان کے قریب گیا اور ان سے کہنے لگا کہ آپ اتنے عرصے کے بعد یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ نے مجھے پہچانا؟ میں وہی اعظم ہوں جس کو آپ نے آج سے کئی سال پہلے پیسے دیے تھے میری ماں کے علاج کے لیے، مگر میری ماں تو اس دنیا میں نہیں ہے۔ اور وہ مجھ سے کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔ پھر اچانک وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ وہ تمہیں زیادہ تنگ تو نہیں کرتی تھی۔ میں حیران اور پریشان رہ گیا، میرے اوپر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ اس کو کیسے پتا۔ میں اس سے سب کچھ پوچھنا چاہتا تھا مگر وہ آگے آگے چلنے لگی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ آؤ، کسی جگہ پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ہم لوگ پارک کی طرف آئے۔ رات کا وقت تھا، آس پاس کوئی بھی نہیں تھا اور اس کے بعد جو اس عورت نے مجھے بتایا وہ سن کر تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ میں ہی اس لڑکی کی ماں ہوں، میں ہی اس کو سیٹھ کی دہلیز پر چھوڑ کر گئی تھی اور میں ایک نہایت ہی غریب عورت تھی۔ میرے پاس اسے پالنے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور میرے سسرال والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، یہ کہہ کر کہ اب میرا اس گھر میں کوئی کام نہیں ہے۔ میرا مائکہ بھی نہیں تھا کیونکہ میرے ماں باپ کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور میرا کوئی دوسرا بہن بھائی بھی نہیں تھا۔ میں پریشان حال اس سیٹھ کے پاس آئی اور اس نے بھی میری مدد نہ کی۔ میں ایک جھونپڑی میں رہنے لگی۔ میں کچھ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور جو کچھ پیسے ملتے ان میں سے اپنا گزر بسر کرتی تھی۔ پھر میری بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ اب اس کو پالنے کے لیے میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ سیٹھ کی بیوی اسے بہت پیار کر رہی ہے اور بہت نازوں سے اس کو پال رہی ہے تو میں اس کو واپس لینے نہیں آئی۔ میں نے ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی بیٹی کو سب کچھ بتا دیا کہ میں ہی اس کی ماں ہوں اور میں ہی اس کو یہاں پر چھوڑ کر گئی تھی تاکہ وہ عیش و آرام کی زندگی گزار سکے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کو اسی گھر میں رہنا ہوگا۔ میں اکثر اسے چھپ کر ملنے آتی تھی اور اس کو سمجھاتی تھی کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تم نے اس خاندان کی ساری جائیداد کو اپنے نام کروانا ہے۔ مجھے سیٹھ سے دشمنی نبھانی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اس کی ساری زمینیں اور جائیداد میری بیٹی کے نام ہو جائے۔ وہ سیٹھ کی بیوی بہت اچھی عورت تھی، وہ عبادت گزار تھی اور 5 وقت کی نمازی بھی تھی۔ اس نے میری بیٹی کی بہت اچھی تربیت کی تھی، اس کو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم بھی دلوائی تھی۔ میری بیٹی اس پر ہی چلی گئی تھی۔ میری بیٹی کو جب بھی میں کہتی کہ تم ان کی ساری جائیداد اپنے نام کروا لو، وہ کہتی اماں میرا ان سب پر کوئی حق نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں کا احسان ہے کہ وہ مجھے اتنی محبت سے پال رہے ہیں۔ میری بیٹی بھی 5 وقت کی نمازی ہے اور بر وقت نماز پڑھتی ہے اور روزے بھی رکھتی ہے۔
جب میری بیٹی 12 سال کی ہوئی تو اس سیٹھ صاحب کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ میری بیٹی کو اس کی موت پر بہت زیادہ دکھ تھا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ میں اس کی سگی ماں ہوں۔ میرے بہت سمجھانے پر بھی میری بیٹی نے ایسا ویسا کچھ نہیں کیا، نہ ہی ان کی جائیداد میں سے کچھ اپنے نام کروایا اور نہ ہی کاروبار میں سے۔ اسے بس اپنی نماز سے مطلب تھا۔ جب تمہارا رشتہ اس کے لیے گیا تو اس نے تمہیں تصویروں میں دیکھا تو اسے تم پسند آ گئے تھے۔ اس نے مجھے بھی بتایا کہ اماں میں اس لڑکے کو بہت پسند کرتی ہوں، مجھے اس سے پہلی نظر میں ہی پیار ہو گیا ہے اور میں اس سے ہی شادی کروں گی۔ شادی کر کے میں ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ مجھے میرے باپ کی جائیداد سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ اس کی اصل حقدار میں نہیں ہوں، لیکن تم نے شادی کے بعد اس کو تہہ خانے میں بند کر دیا۔ میں سب کچھ جانتی تھی، میں اس پر ہر وقت نظر رکھتی تھی۔ میں نے اور اس نے مل کر تہہ خانے سے باہر نکلنے کا ایک خفیہ راستہ بھی بنایا تھا۔ جس وقت تم سو رہے ہوتے تھے وہ نکل کر میرے پاس آ جاتی تھی، لیکن وہ اپنے باپ کے پاس نہیں گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنے باپ کو کیا صفائی دے گی اور اس سے کیا کہے گی۔ اس کا باپ اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ اسے اپنے باپ کی اس حالت کا بہت زیادہ دکھ تھا۔ اسے اس شخص سے محبت بھی بہت تھی جس نے اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا اور باپ جیسی محبت بھی دی تھی۔ اس کا باپ برا ضرور تھا، لیکن میری بیٹی بہت نیک ہے، کیونکہ اس کی تربیت سیٹھ کی بیوی نے کی ہے، جو کہ بہت اچھی تھی۔ میں بھی شاید اتنی اچھی تربیت اپنی بیٹی کی نہ کر سکتی۔ میں اکثر لالچ میں آ جاتی تھی اور اپنی بیٹی کو کہتی تھی کہ تم ساری جائیداد اپنے نام کروا لو، لیکن میری بیٹی نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، وہ بہت بہادر لڑکی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ بوڑھی عورت وہاں سے چلی گئی۔ میں سارے راستے یہی سوچتا آیا کہ کس منہ سے تہہ خانے میں جاؤں گا اور کیسے معافی مانگوں گا۔ بس میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اس لڑکی کو آزاد کر دوں گا، اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس کا گناہ گار تھا، شاید وہ مجھے معاف نہ کرتی۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کیا، لیکن جب میں اپنے گھر پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ وہ صحن میں بیٹھی تھی، وہ کیسے باہر نکلی؟ اگر وہ پہلے ہی ایسا کر سکتی تھی تو اب تک میرے ساتھ یہ گیم کیوں کھیل رہی تھی؟ میں حیران کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی، کیا ہوا؟ اتنے حیران کیوں نظر آ رہے ہو؟ میں نے تم سے شادی ہی اس لیے کی تھی کیونکہ تم مجھے اچھے لگتے تھے، لیکن تم نے مجھ سے شادی محض اپنی دشمنی کے لیے کی تھی۔ تم نے اپنا بدلہ لینے کے لیے میرا استعمال کیا۔ میں تو یہ سوچ کر آئی تھی کہ اچھی بیوی بن کر تمہارے ساتھ رہوں گی، لیکن تم تو ایک دشمنی پالنے والے انسان نکلے۔ میں چاہوں تو ابھی بھی تمہیں چھوڑ کر جا سکتی ہوں۔ بولو، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ایسی بھی کیا دشمنی تھی تمہاری کہ تم نے مجھے اس سب کے لیے استعمال کیا؟ میں نے اس کو سب کچھ بتایا، کس طرح میری ماں کا انتقال ہوا اور کس طرح میں اس سیٹھ سے مدد مانگنے گیا تھا، اور پھر تمہاری ماں نے میری مدد کی تھی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ تمہاری ماں کا وقت قریب آ گیا ہوگا۔ کوئی بھی کسی کی موت کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ میرے باپ نے تمہاری ماں کو آ کر تو قتل نہیں کیا تھا، محض اس نے تمہاری مدد ہی نہیں کی تھی اور تمہیں پیسے نہیں دیے تھے، تو اس میں وہ
तुम्हारी माँ का कातिल कहाँ से आ गया? वो मुझसे कहने लगी, तुमने बदला लेने को तरजीह दी और सारी ज़िंदगी इसी काम में लगे रहे। अगर तुम बदला लेने के बजाय माफ़ करने को तरजीह देते तो तुम्हें अल्लाह ताला इतना देता कि तुम संभाल नहीं पाते। मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया था। मुझे एहसास होने लगा कि मैंने बहुत ज़्यादा ही गलत कर दिया है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस मुंह से अपनी बीवी से माफ़ी मांगूं। मैं जानता था कि मेरी बीवी मुझे माफ़ नहीं करेगी। मैं इसका गुनाहगार था, लेकिन इसके बाद जो इसने मुझसे कहा वो सुनकर तो मैं मज़ीद हैरान हो गया और मेरे दिल में मेरी बीवी के लिए इज्जत और मोहब्बत कई गुना बढ़ गई। वो मेरे पास आई और कहने लगी, मैं तुम्हें माफ़ करने का सबक पढ़ा रही हूँ। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें छोड़कर जा सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं तुम्हारे निकाह में हूँ। जो हुआ उसको भूल जाते हैं। मैंने तुम्हें सच्चे दिल से माफ़ कर दिया। इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हें माफ़ करने का सबक पढ़ा रही हूँ, क्या मैं खुद इस पर अमल नहीं करूँगी? मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन तुम्हें अपने दिल से सारी नफ़रत निकालनी होगी। मेरी आंखें भर आई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि माफ़ करना इतना आसान होता है। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करता उतना कम था, जिसने मुझे मलिका जैसी बीवी दी, जिसने आने के साथ ही मेरी आंखें खोल दी। मुझे अपना इंसाफ अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए था। मेरी माँ को इसने कत्ल तो नहीं किया था। ये बात तो मेरी बीवी ने बिल्कुल ही सही की थी, बस इसने मेरी मदद नहीं की थी और मैंने ज़हन में सोच लिया था कि ये ही मेरी माँ का कातिल है। एक वाहिद मेरी माँ ही थी इस दुनिया में, इसके सिवा मेरा कोई भी नहीं था। बाप मेरा शराबी था, जिसका घर से कोई लेना देना नहीं था। वो घर की कोई परवाह नहीं करता था। माँ के गम में मैं बिल्कुल पागल हो गया था। मेरे जहन ने बिल्कुल काम करना छोड़ दिया और मैं बदला लेने पर उतर आया। मैंने सच्चे दिल से अपनी बीवी से माफ़ी मांगी तो इसने मुझे माफ़ कर दिया। इसका शुक्रगुजार भी था और इसका एहसानमंद भी था। अब मैं अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी रहता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी बीवी कोई आम इंसानों की तरह नहीं है। वो बहुत ही बहादुर और नेक लड़की है। बेशक माफ़ करना अल्लाह ताला को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की सिफ़त है। दोस्तों, किसी से बदला लेकर आप सुकून तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ बुरा करके खुश आप भी कभी नहीं रह सकते। इसलिए माफ़ करना सीखें और अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की स्टोरी से भी आपको कोई ना कोई सीख ज़रूर मिली होगी। इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। शुक्रिया।